حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے. ایک نہر ہے جسے جنت میں ہے اور اسے رجب کہا جاتا ہے. فرمایا یہ دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے. تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے اسی نہر سے پلائے گا. اب ذرا غور کیجئے گا، کیا جہنمیوں کو جنت کی نعمتیں ملیں گی؟ نہیں. یہ جو جنت کی نعمت مل رہی ہے اگرچہ صراحتاً اس بات کا ذکر ہے کہ نہر سے پلایا جائے گا، لیکن نہر جو ہے وہ جنت کی نعمت ہے اور جنت کی نعمت سے بندہ لطف اندوز ہوگا جنت میں جا کر. تو یہ گویا اشارتاً یہ بات بتا دی گئی کہ جو ماہ رجب کے روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے داخل جنت فرمائے گا، اور پھر داخل جنت فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے رجب نامی جو نہر ہے وہ بڑی میٹھی اور خوبصورت ہے، اس نہر سے اللہ تعالیٰ اسے پلائے. یعنی رجب کے روزے رکھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو جنت عطا فرماتا ہے. اسی طرح حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رجب کے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے. یعنی ویسے تو محلات بہت سے ملیں گے، لیکن جو خصوصاً رجب کے اندر روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا. اس سے بھی کیا پتہ چلا جنت کا محل ہے لیکن بندہ جہنم میں. ایسا نہیں ہے وہاں پر کہ بھئی ادھر ادھر اطراف میں پراپرٹیز لے کر ڈال لی لیکن رہ رہے یہاں پر ہیں. پراپرٹی اسلام آباد میں بھی ہے، پراپرٹی ملک سے باہر بھی ہے، پراپرٹی دیگر مختلف علاقوں میں موجود ہے لیکن رہ رہے یہاں ہے. تو وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی جہاں پراپرٹی ہے وہ وہیں پر رہے گا. تو جس کے لیے کہہ دیا جنت میں محل ہے اس کے لیے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ تو جہنم میں ہے لیکن جنت میں محل رکھا ہوا ہے. نہیں، جب جنت کے محل کی بات کر دی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو داخل جنت فرمائے گا. کس کو؟ جو رجب کے روزے رکھتا ہے. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا تو وہ ایک سال کے روزوں کی طرح ہوگا. یعنی ایک سال کے نفلی روزے رکھے اور ایک رجب کا روزہ رکھے تو فرمایا رجب میں اللہ تعالیٰ ایک روزے پر ایک سال کے نفلی روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب آپ کہیں گے کہ بھئی ایک روزے پر ایک سال کے روزوں کا ثواب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ اس کو عقل پر تولتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک روزے میں اتنی محنت نہیں ہوتی جتنی ایک سال میں ہوتی ہے، تو اس ایک سال کی محنت کو ایک دن میں آپ کیسے لے کر آ سکتے ہیں؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اس کا اظہار فرمایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ایک نقطے کے اوپر پوری کائنات کی نعمتیں دے دے اور جسے چاہے اس بڑے بڑے اعمال پر اس جب عدل اور انصاف سے فیصلہ فرمائے تو اس کے اعمال کسی کام کی بھی نہ نکلے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. جیسے کہ ہمیں جو لیلۃ القدر دی گئی اس میں کیا فرمایا؟ خیر من الف شہر. یہ 1000 مہینوں سے بہتر ایک رات ہے. یعنی 1000 مہینے بندہ عبادت کرے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا لیلۃ القدر میں اللہ عطا فرماتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. تو رجب کے ایک روزے پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک سال کے روزوں کے ثواب عطا فرماتا ہے. پھر فرمایا جس نے ماہ رجب میں 7 روزے رکھے تو اس پر جہنم کے 7 دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیتا. یعنی 7 روزے اگر کوئی شخص ماہ رجب میں رکھتا ہے، اور یہ پاسبل ہے، ہمارے پاس ابھی ہے ایام، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے. اور پھر فرمایا جس نے 8 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا. یعنی اگر 8 روزے کوئی رکھتا ہے رجب میں تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اور فرمایا جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا. یعنی 10 روزے جس شخص نے رکھ لیے اللہ تعالیٰ سے جو طلب کرے گا، دنیا اور آخرت کی جو نعمت اللہ سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا. اور فرمایا جس نے 15 روزے رکھ لیے تو پھر آسمان سے ایک منادی یعنی ندا دینے والا، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اے روزہ دار تیرے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے بخش دیے، تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا گیا، لہٰذا اب نئے سرے سے اپنے اعمال کا آغاز کر. یعنی 15 روزے رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے. اور کبیرہ تو آپ کے علم میں ہے ہی، وہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں. اور اگر کسی نے کسی کی حق تلفی کی ہے، مال وغیرہ یہ پراپرٹی جائیداد دبائی ہے، تو پھر وہ پراپرٹی جائیداد پیسہ اسے واپس کر کے اس سے معذرت کرنے کے بعد پھر اللہ سے توبہ کریں گے تو یہ کبیرہ معاف ہوگی. اور جب بھی کہا جاتا ہے نا، یہ اصول ذہن میں رکھیے گا، جب بھی کہا جاتا ہے کہ فلاں عمل کریں گے گناہ معاف ہو جائیں گے، اس سے مراد صغیرہ گناہ معاف ہوں گے.
لہذا نماز کا گناہ معاف نہیں ہوگا، روزے چھوڑنے کا گناہ معاف نہیں ہوگا، حج نہیں کیا تو وہ معاف نہیں ہوگا، زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ معاف نہیں ہوگی، کسی کا مال پیسہ دبا لیا تو معاف نہیں ہوگا، بہنوں کی جائیداد کھا گئے تو وہ معاف نہیں ہوگی، پڑوسی کا حق تلفی کر لی، اس کی جگہ میں ایک بالے سے کچھ چند سینٹی میٹر کچھ فٹ آگے جگہ اپنی زمین یا اپنی دیوار کو بڑھا کر اپنی تعمیرات کر لی تو یہ سب معاف نہیں ہوگا۔ یہ پھر آپ کو اس کا تدارک کرنا پڑے، جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کو قضا کرنا پڑے گا، جو روزے فرض رمضان کے چھوڑ دیے ہیں ان کی قضا کرنی پڑے گی، جو زکوٰۃ پچھلے سالوں کی نہیں دی وہ دینی پڑے گی، حج لازم ہونے کے بعد تاخیر کی ہے تو حج کی ادائیگی کرنی پڑے گی، کسی کا مال پیسہ دبایا ہے، ناجائز طور پر مال لیا ہے وہ سب ان کو واپس کرنا پڑے گا، پھر صاحب معاملہ سے معافی مانگنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تب جا کر یہ معاف ہوگا۔ اور جب بھی کہا گیا کہ یہ صغیرہ، جب بھی کہا گیا کہ یہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو اس سے مراد یاد رکھیے گا گناہ صغیرہ کی بات کی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں داخل ہے، اور فرمایا چھٹے آسمان کے دروازے پر اس ماہ کے دن لکھے ہوئے، یعنی چھٹے آسمان کا جو دروازہ ہے اس مہینے میں جتنے دن ہیں وہ سب لکھے ہوئے ہیں، اگر کوئی شخص رجب میں ایک روزہ رکھے تو اسے پرہیزگاری سے پورا کرے تو وہ دروازہ اور روزے والا دن، یعنی وہ جو دن ہے جس دن اس نے روزہ رکھا وہ دن اور جس دروازے پر یہ دن لکھے ہوئے وہ اس بندے کے لیے مغفرت طلب کریں گے اور اللہ سے عرض کریں گے کہ اللہ اس بندے کو بخش دے۔ اور اگر وہ شخص بغیر پرہیزگاری کے روزہ گزارتا ہے تو پھر وہ دروازہ اور وہ دن جس دن اس نے روزہ رکھا ہے اس کے لیے کوئی مغفرت کی درخواست نہیں کہیں گے، بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ اے بندے تجھے تیرے نفس نے دھوکے میں مبتلا رکھا، یعنی صرف تو نے بھوک پیاس برداشت کی، حقیقت روزہ اور روح روزہ تو نے حاصل نہیں کی۔ تو لہذا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے